الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قبل كل شيء والحمد لله بعد كل شيء والحمد لله على كل حال سبحان الله لم يزل سبحان الحي القيوم يا ستار يا ستار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. استغفر الله لي ولوالدي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی مغفرت فرمائیں. ساری امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائیں. فلسطین، کشمیر اور جہاں جہاں پر جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں اپنی نصرت اور رحمت نازل فرمائیں. شہدائے کرام کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ان کو شہادت کا عالی مقام نصیب فرمائیں. دشمنان اسلام جو اسلام کے خلاف جنگ و جدل میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار اور تباہ و برباد فرمائیں. ان کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے پر مجبور فرما دیں. آج کی یہ مجلس نکاح ان مجالس میں سے ہے جن میں شرکت کی اسلام ترغیب دیتا ہے. نکاح کی مجلس ہو، ذکر اللہ کی مجلس ہو، جمعہ اور عیدین کے اجتماع ہوں، جنازے کی مجلس ہو، ان مجالس میں شرکت پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس لیے کہ نکاح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہمارے حضرت مفتی احمد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نکاح اسلام میں نیکیوں کا کارخانہ ہے. ایک نکاح کے عمل سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں نیکیاں وجود پاتی ہیں. نکاح کرنا خود اللہ تعالیٰ کا حکم، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت. نکاح ایمان کی تکمیل، آدھا ایمان اس سے مکمل ہو جاتا ہے. نکاح میں میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس میں بے شمار نیکیاں ہیں. پھر اولاد ہو جائے، زندہ رہے تب بھی نیکی، اور بچپن میں وفات پا جائے تب بھی جنت کا ذریعہ. اور نکاح کر کے چاہنے کے باوجود اولاد نہ ہو تو اس میں اور بڑی نیکی. ہر دفعہ میاں بیوی کے ملنے پہ اولاد کا اجر مل جاتا ہے ان کو، اور اولاد کی مشقت بھی نہیں اٹھانی پڑتی. تو چونکہ دینی اور ایمانی مجلس ہے تو اس لیے ایک دو باتیں جو بہت ضروری ہیں میرے دل میں بھی اللہ تعالیٰ اتار دیں، آپ سب کے دلوں میں بھی اتار دیں، اور اللہ تعالیٰ ساری امت کو اس پر لے آئیں. وہ عرض کی جائیں گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نکاح کا خطبہ ہوگا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق نکاح کریں.
شیطان چاہتا ہے کہ نکاح نہ ہو۔ اب یہ ایک مستقل مقابلہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نکاح ہو، شیطان چاہتا ہے نکاح نہ ہو، بدکاری پھیلے، بے حیائی پھیلے، نسل تباہ ہو، فطرت تباہ ہو، آنکھیں ناپاک ہوں، دل ناپاک ہوں، جسم ناپاک ہوں، اعضاء ناپاک ہوں، کوئی انسان صحیح سالم نہ بچے جو اللہ کے سامنے اس طرح پیش ہو سکے کہ یا اللہ میں صحیح سالم ہوں۔ ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی عیب لگ جائے۔ اب مقابلہ شروع ہو گیا، تو نکاح کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار دلائل، بے شمار فوائد، بے شمار نعمتیں، بے شمار آیات نازل فرمائیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ جو اللہ نے جوڑے بنائے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، آیات میں سے۔ جنت میں نکاح کروایا حضرت آدم کا، حضرت حوا کا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا۔ سارے انبیاء علیہ السلام کا نکاح کروایا۔ انسان اپنے بڑوں کو دیکھ کے ہی کسی چیز کی طرف رغبت کرتا ہے نا۔ آج کے لیے جو اشتہاروں کی مہم ہے، لوگ جن کو بڑا اور اچھا سمجھتے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ میں جو چیز دے دیتے ہیں تو ساری قوم میں وہی چیز چل پڑتی ہے، مفید ہو یا مضر ہو، نقصان دہ ہو یا جیسی بھی ہو، لوگ بس بڑوں کو دیکھ کے چلتے ہیں۔ تو جو ایمان والے ہیں ان کے لیے سب سے بڑے حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، تو انبیاء علیہ السلام کے نکاح ہوئے۔ پھر قرآن مجید میں نکاح کا پورا فلسفہ بیان ہو، پورا۔ آپ حیران ہوں گے جو آپ میں سے حضرات علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی صرف 10 یا 15 دن نکال کے یہ ازواج اور نکاح اور یہ اس قرآن کے فلسفے کو پڑھیں، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، کیسے کیسے نکتے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اولاد کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے قرآن مجید نے بالکل کھول کھول کے بیان کر دیا۔ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں نا۔ اولاد فرما بردار ہے تو اس پہ سختی کرو، اس سختی کی وجہ سے وہ آسمانوں تک پہنچ جائیں گے۔ انہیں تنبیہ کرو، ان کے ساتھ وقتی طور پہ قطع تعلق کرو، چڑپ جائیں گے، سیدھے ہو جائیں گے۔ اور اولاد اگر ماں باپ کی محبت سے محروم ہے، جیسا کہ آج کل کی اکثر اولاد ہے، تو ان کے ساتھ نرمی کرو، درگزر کرو، معافی کرو۔ لوگ یہ نکتہ سن کے حیران ہو جاتے ہیں کہ اولاد اچھی ہے تو سختی کرو، اور اولاد اگر ماں باپ کی محبت سے محروم ہے تو کیا کرو؟ اس کے ساتھ درگزر کرو، معافی کرو، روک۔ قرآن سکھا رہا ہے۔ ایک بیٹا اتنا فرما بردار ہے کہ صحرا میں بیٹھا ہوا دور دور دیکھتا رہتا ہے، ابو آ رہے ہیں کہ ابو آ رہے ہیں، ابو آ رہے ہیں، پھر باپ کے ساتھ کھیلتا ہے، باپ کے ساتھ سارے کام کرتا ہے، ہر بات میں جی ابا جی، جی ابا جی، جی ابا جی۔ فرمایا ذبح کر دو اس کو، ذبح کر دو اسے۔ ذبح کرنے گئے، وہ بھی لیٹ گیا، وہ کیا سے کیا بن گیا، کیا سے کیا بن گیا۔ اور بیٹے ایسے کہ باپ کو دھوکہ دے کے باپ کے سب سے لاڈلے بیٹے کو جا کے کنویں میں پھینک کے آ گئے، واپس آ کے جھوٹ بول دیا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اس اولاد کے لیے باپ کو حکم یہ ہے کہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں تم نے مصر میں یوں نہیں داخل ہونا، یوں داخل ہونا ہے، تمہیں یہ نہ لگ جائے، تمہیں وہ نہ لگ جائے۔ ان کے ہر ناز برداشت کیے جا رہے ہیں، لیکن اولاد گئی کہاں؟ انہیں اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے جا کے قدموں میں گرنا پڑا، سجدہ کرنا پڑا انہیں۔ اچھی اولاد پر سختی سے اولاد کو فائدہ ہوگا، اور اگر اولاد ماں باپ کی محبت سے محروم ہے تو نرمی کرو۔ تمہاری اولاد میں سے، تمہاری ازواج میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں،
کیا کرو تلواریں لے کے کھڑے ہو جاؤ؟ نہیں، فافو وصفحو، معاف کرو، درگزر کرو، استغفار کرو. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں دین پر لے آئے گا اور تمہاری محبت پر لے آئے گا واپس. تو شادی کے مسئلے کو قرآن پاک نے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، پھر صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں اتنا آسان کر دیا. چائے کا کپ پینا مشکل ہے، شادی کرنا اس سے زیادہ آسان ہے اگر اسلام کو دیکھا جائے تو. بس بدکاری نہ کرو، بے حیائی نہ کرو، بد نظری نہ کرو، شادی کرو. کچھ نہیں چاہیے شادی کے لیے. تمہیں اپنی بیوی کا مہر دینے کا استطاعت ہے، مختصر سا مہر رکھو اور نکاح کرو. نیکیوں کا کارخانہ لگاؤ. بیوی کے منہ میں لقمہ دو گے صدقہ، اسے مسکرا کے بات کرو گے صدقہ، اس کو کھانا کھلاؤ گے صدقہ. گھر میں صدقے کا کارخانہ لگ جائے گا اور اس کا اثر تمہاری نسلوں تک جائے گا. تم مر جاؤ گے، تمہاری اولاد کے سارے اعمال تمہارے کھاتے میں لکھے جائیں گے. کہتے ہیں عالم برزخ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی کا فرشتے جو ہے وہ ایک بہت بڑا سجا ہوا تحفہ لاتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں. دوسرے لوگ رشک سے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے، کہا تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے دعا کی ہے، وہ لائے ہیں. اور اولاد بچپن میں مر جائے، انتقال کر جائے، قیامت کے دن وہ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے پہلے ہمارے امی ابو کو جنت میں داخل کرو پھر ہم داخل ہوں گے، ورنہ ہم داخل نہیں ہوتے. جو چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے دفن کر دیے اپنے. اب نکاح اتنا آسان تھا کہ نکاح کرنے کی وجہ سے نہ تو ناراضگیاں ہوتی تھی خاندانوں کے اندر، نہ لڑائیاں ہوتی تھیں، نہ کسی کے پاؤں میں زنجیر پڑتی تھی. ادھر جنگ کا اعلان ہو رہا ہے، ادھر نکاح ہو رہا ہے. ادھر لڑائی شروع ہوئی، ادھر یہ غسل کے درمیان تھے اور غسل سے اٹھ کے گئے اور جا کے شہید ہو گئے. آج ساتھی لکھتے ہیں کہ ہم نے فدائی کی نیت کی ہوئی ہے، گھر والے شادی کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اب کیا کریں؟ اگر وہی زمانہ ہوتا، اسلام کا زمانہ، قرآن کا زمانہ، تو ہم کہتے شادی کرو، پھر ایک دو دن گزار کے چلے جاؤ، جا کے فدائی کر لو، زندہ رہے، واپس آ گئے، اولاد ہو گئی تو تمہارے لیے مستقل صدقہ جاری ہے، نہ ہوا تو بچے کی عدت کے بعد کہیں اور شادی ہو جائے گی. لیکن اب نہیں ہو سکتا. اب اسے ان دو چیزوں میں سے ایک ہی اختیار کرنی پڑتی ہے کہ یا فدائی پڑ جائے گا یا شادی کرے گا. دونوں اکٹھا نہیں کر سکتا وہ. آج کیسی نعمتوں سے ہم محروم ہو گئے قرآن کو چھوڑ کے. بچیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی، بچے بیچارے بوڑھے ہو گئے. جی پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. پاؤں پہ تو کھڑے ہوئے ہیں. وعدے کر دیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نکاح کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کے دروازے کھول دیں گے. وہ اپنا رزق خود اپنے ساتھ لائے گی، کچھ تمہارے لیے بھی لائے گی مزید. ہمیں یقین نہیں ہے. شادی اتنی آسان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاتون نے آ کے پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. فرمایا میں تو نہیں کر سکتا، ان میں سے کسی سے کرا دیتا ہوں. اٹھو بھائی، تمہارے پاس کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ ہے. یا رسول اللہ قرآن پاک کی 2 آیتیں یاد ہیں. کہا چلو یہی مہر بن گیا، جاؤ نکاح ہو گیا، رشتہ ہو گیا، چلے گا جی. خاندان بس گیا، پورا قبیلہ آباد ہو گیا قرآن پاک کی 2 آیات کے اوپر. نہ کوئی راضی نہ کوئی ناراضی. اتنے قریبی ساتھی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے قریبی ترین ساتھی، وہ نکاح کر کے آ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلا. فرمایا بتایا نہیں عبد الرحمن. اگر ہم نکاح اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ پاک دامنی کا ذریعہ ہے، یہ نسل انسانی کے چلنے کا ذریعہ ہے، یہ نیکیوں کا کارخانہ ہے، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، یہ تکمیل ایمان ہے، یہ رزق کا دروازہ ہے، یہ عفت و پاک دامنی کا رستہ ہے، تو جیسے ہی نکاح کی بات ہوتی ہم قرآن سے پوچھتے، حدیث سے پوچھتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پوچھتے کہ نکاح کیسے کرنا ہے. یہاں معاملہ ہے کہ جیسے ہی نکاح کی بات ہوگی شیطان سے پوچھیں گے کہ جناب شیطان بتائیے کون کون سی رسومات چل رہی ہیں اس وقت جو ہم نے ادا کرنی ہے.
اب فرشتے نکلیں گے کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا، وہ روٹھ گیا، وہ ناراض ہو گیا، وہ اس کو نہ بلایا تو وہ لڑ پڑے گی، اس کو نہ بلایا تو وہ لڑ پڑے گی، فلاں کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ، یہ اس طرح کے کپڑے ہوں، اس طرح کا لباس ہو، اپنے بھی خرچے۔ یعنی شادی کیا ہے؟ ایک ایسا ماتم ہے کہ گھر کے اندر ہر شخص پریشان، رشتہ داروں میں ہر شخص پریشان، جو گیا وہ بھی پریشان، جو نہیں گیا وہ بھی پریشان۔ یہ کیا خوشی ہے؟ یہ کون سی خوشی ہے جس میں کسی کے چہرے پر بھی حقیقی مسکراہٹ نہیں ہوتی؟ اتنے خرچے ہوں گے، قرضے اٹھائے جائیں گے، اتنی پریشانیاں ہوں گی، ڈشوں کا انتخاب ہوگا، کپڑوں کا انتخاب ہوگا، رشتہ داروں کا انتخاب ہوگا، ہال بک ہوں گے، پھر اس میں یہ راز، کس کو خوشی ہوگی آخر؟ کون خوش ہوگا؟ آنے والوں کو جن کو اطلاع کر دی وہ سب پریشان کہ کرایہ نہیں ہے، کیسے اتنا دور جائیں، کہاں سے چلو قرضہ اٹھاتے ہیں، ایسے کپڑے نہیں ہیں جو وہاں پہن کے بیٹھ سکیں تو کس طرح سے جائیں گے، ان کے ہاں الگ پریشانی۔ اب یہ شیطان نے شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کا حکم دیا اور شادی کو آسان فرما دیا۔ رشتہ کہاں ہونا ہے کہاں نہیں ہونا، اس مسئلے کو ایسا حل فرمایا کہ صرف اگر کسی نے دل میں پکی نیت بھی کی ہوئی ہو نا، اللہ کی رضا کے لیے بھی کی ہو کہ میں فلاں جگہ اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کروں گا، اگر اس کا رشتہ وہاں نہ ہو دوسری جگہ ہو جائے، ایسے واقعات موجود ہیں کہ پریشانی 2 منٹ میں زائل ہو جاتی۔ بھئی اللہ کی تقدیر تھی، اللہ نے جہاں رشتے لکھے تھے وہی ہوتے، انسان کے چاہنے سے نہیں ہوتا، انسان کے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ یہ جوڑے عالم ارواح میں مقرر کر دیے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پورا قصہ پڑھ لیں آپ لوگ، سب سے لاڈلی خاتون جنت، واحد دنیا کی ہستی ہیں جن کو میدان حشر میں ہر شخص پر ان کی عظمت آشکارا ہو جائے گی، ہر شخص پر، وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، آج کا ہے کل کا ہے، سب کو پتہ چل جائے گا کہ بی بی فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے ان کے لیے رشتہ بھیجا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ کر دیں، حضرت عمر نے ان کے لیے بھیجا میرے ساتھ کر دیں، انکار ہوتے گئے، کوئی ناراضیاں ہوئی، وہی ابو بکر خلیفہ بنے، بعد میں کوئی ناک کا مسئلہ بنا۔ 1-2 منٹ کی پریشانی ہوتی ہے، پھر آدمی سوچتا ہے کہ نہیں یہ خیر ہوئی۔ اگر رشتہ ہونے میں خیر ہوتی اللہ کرا دیتے، نہیں کرایا تو نہ کرانے میں خیر ہے، شکر ہے میرے مولا تو نے مجھے میرے ذہن اور نفس کے حوالے نہیں کیا، میرا فیصلہ آپ نے کیا۔ آپ کا فیصلہ صحیح ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ میں نے کیسے چلانا ہے۔ یہ تو قتل و غارت ہو جاتی ہے کہ یہ رشتہ یہاں نہیں دیا وہاں نہیں دیا، اس پہ لڑائیاں جھگڑے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا کہ شادی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اتنا رغبت والا بنا دیا، ایک تو انسان کی اپنی طبیعت بھی چاہتی ہے شادی ہو، پھر انبیاء علیہ السلام کی سنت، پھر قرآن پاک کے اتنے احکام، پھر اتنی آسانیاں، تو شیطان نے کہا یہ تو سب لوگ ہی شادی کر لیں گے، زنا کی طرف تو کوئی نہیں جائے گا، بدکاری کی طرف تو کوئی نہیں جائے گا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کیسے کھڑی کروں گا، ہر شخص شادی پہ جائے گا۔ اس نے سب سے پہلے شادی کو مشکل کرنا شروع کی، اور شادی آج ایسی مشکل ہو گئی، ایسی مشکل ہو گئی، پہاڑ اٹھانا آسان ہے اور شادی کرانا مشکل ہے۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت، جس گھر میں بیٹیاں ہوں اس پر رحمت ہی رحمت برستی رہتی ہے، برستی۔ بیٹیاں بوجھ بن گئی ہر شخص کی زبان پہ، جی بیٹیوں کی شادی ہے کیا کریں، جی بیٹیوں کی شادی ہے کیا کریں، جی بیٹیوں کی شادی ہے کیا کریں۔ بھیک مانگنے والے بھی بیٹیوں کو بھیک کا ذریعہ بنا رہے ہیں، امداد مانگنے والے بھی بیٹیوں کو امداد کا ذریعہ۔ شریعت کہتی ہے کہ نکاح میں لڑکی والوں کا کوئی خرچہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنی بیٹی دے دی بس کافی ہے، ان کا 1 روپیہ بھی خرچ نہ کراؤ، نہ بارات لے کے جاؤ کہ وہ وہاں جا کے کھانے کھائے، نہ ان سے فرنیچر مانگو، نہ ان سے کپڑے مانگو، نہ ان سے کچھ مانگو، بیٹی دے دی انہوں نے۔ اگر تم مرد ہو تو ان تبتغوا باموالکم، تم اپنے مال کے ذریعے سے لاؤ بیٹی۔ ہمارے یہاں معاملہ بالکل برعکس ہو گیا، تو کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ شیطان نے ایسے مضبوط قلعے گاڑ دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ نے آسان کر دیا،
لیکن میں بھی اسی زمین پہ رہتا ہوں اور ان بندوں کو گمراہ کرنے کی وہ کر چکا ہوں، میں شادی کو مشکل بناؤں گا۔ آج شادی میں شیطان کی چلتی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ رسول کی کوئی سوچتا بھی نہیں، کوئی نہیں سوچتا۔ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ لڑنے والے کہ ناخون کیسے کاٹنے ہیں۔ آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں نا اور جا کے آپ مسجد میں کھڑے ہو کے اذان دیں اور کانوں میں انگلی نہ رکھیں، وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ کوئی اذان دے رہے کانوں میں انگلی نہیں ڈالی ہوئی، کان میں انگلی ڈالنا اذان میں ضروری ہے؟ آپ دیکھ کے تجربہ کر لیں، آپ کسی ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو جائیں جہاں رش ہو، وہاں اذان دیں اور ہاتھ نیچے رکھ لیں آپ، پھر دیکھیں لوگ آپ کے ساتھ کیا اشر کرتے ہیں۔ اتنے زیادہ متبع شریعت کے اذان میں بھی ان کو کانوں میں انگلیاں ضروری دینی ہے، اتنے زیادہ متبع شریعت کے ناخون بھی آپ نے ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ کاٹنے ہیں کہ یہاں سے شروع کرو تو یہاں ختم کرو تو یہاں سے شروع کرو۔ اور جب نکاح جیسا اہم معاملہ آیا، نہ ان کو اللہ یاد نہ ان کو اللہ کے رسول یاد، ان کو پوری رسومات ادا کرنی، پوری ایک ایک رسم۔ یہ مہندی کی رسم آ گئی ہے، یہ فل جو ہے وہ ہندوؤں کی شیطانی رسم ہے، لیکن ہر گھر میں وہ اپنا پیلا بھگوا رنگ کراتے، ان کے بھگوان اسی رنگ سے نعوذ باللہ ان کے بقول راضی ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہر گھر میں مشرکوں کا یہ رنگ چلا دیا، سب پیلے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی نہیں سوچے گا جی خوشی ہے کیا کرے، خوشی ہے کیا کرے۔ اللہ تعالی رحم فرمائے ہمارے اوپر، بے شمار نعمتوں سے ہم محروم ہو گئے شادی کو مشکل کرنے کی وجہ سے، نظام ہی پورا کا پورا بگاڑ دیا۔ پھر شادی ہو جائے تو پھر شیطان کوشش کرتا ہے کہ اب میاں بیوی میں کسی طرح جدائی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، وہ آخر دم تک شادی کو ناکام کرنے۔ آپ یہ شعراء کا کلام سن لیں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ شیطانوں پر اثر ہوتا ہے، ہر شعر میں آپ کو بیوی کا مذاق ملے گا، بیوی کا مذاق 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 مذاق، اور محبوبہ کی تعریفیں 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 تعریفیں۔ کوئی ایک نظم آپ میں سے کوئی مجھے سنا دے کہ کسی شاعر نے بیوی کی شان میں لکھی ہو، کوئی ایک نظم۔ حرام کاری محبوبہ، اس پر نظمیں اور افسانے اور کیا کیا بن گئے، اور حلال بیوی۔ کیسی محبت تھی حضرت ام المومنین اما عائشہ کے ساتھ، کیسی محبت تھی حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آپس میں، کوئی نظم نہیں ملے گی آپ کو اس پر۔ شیطانی پھندے، نکاح کو مشکل بناؤ، نکاح کو مذاق بناؤ، نکاح کو ایک مصیبت بناؤ، نکاح کو ایک پریشانی بناؤ۔ تو اس لیے آپ میں سے جو بھی دین کی فکر رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرے، تو یہ موقع گھر میں چند بار ہی آتا ہے، تھوڑی سی ہمت کر لیں، تھوڑی سی۔ عورتوں کے سامنے کھڑا ہونا، عورتیں شیطانی رسومات کی محافظ ہوتی ہیں، ان کے سامنے کھڑا ہونا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ڈرتے ڈرتے ہمت کر ہی لیا کریں کسی طرح سے جی۔ شادیاں آسان کر دیں، شادیاں، اس امت پر احسان ہوگا۔ 30 35 سال کی عمر کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی ختم ہو گئیں، برائیاں گھر گھر میں عام ہو گئیں، بے حیائی گھر گھر میں پھیل گئی، گناہ آسان ہو گیا، نکاح شادی مشکل ہو گئی، شادی اور نکاح نے جہاد کے دروازے بند کر دیے، جہاد کا رستہ روک دیا۔ تو جو اس سلسلے میں اپنے بچوں کے بارے میں جو کردار ادا کرے گا بہت بڑا مقام پائے گا، اس لیے کہ دین کے معاملے میں جب کوئی فساد آ چکا ہو، وہاں کوئی آدمی کھڑا ہو کر محنت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو مجددین والا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے، اور ساری امت مسلمہ میں اللہ تعالیٰ شادی کے معاملے کو آسان فرمائے۔ اب نکاح کا خطبہ ہوگا انشاءاللہ اور نکاح ہوگا۔